السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 200 سے مراتب تقدیر. مرتبہ کس کو کہتے ہیں؟ لیول. یس، لیول. اور مراتب کیا ہے پھر اس کی جمع ہے. اور تقدیر کیا؟ اللہ کا علم ہے جی. اور اس پر ایمان لانا، ہمارا ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا. اور اگر ایمان میں خلل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی اعمال ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. ہم سے عقائد میں سے جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی، مثلا عقیدہ ختم نبوت ہے، اگر اس میں خلل ہے تو پھر نمازیں، روزے، صدقات، خیرات سب برباد. اسی طرح عقیدہ تقدیر میں اگر خلل ہے تو باقی عبادات قبول ہی نہیں. جیسے کل 3 صحابہ کے پاس گئے اور انہوں نے ایک ہی بات کہی. تو اس لیے ہم سب کو اس بات کی بہت فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں عقائد کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو دل میں. تو ہم پڑھیں گے آج مراتب تقدیر. پہلا مرتبہ، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، خواہ وہ چیزیں وجود میں ہوں یا نہ ہوں. ہمیں تو صرف ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے نا جو سامنے نظر آتی ہیں، یا کوئی ان کے بارے میں بتا دیتا ہے، سنتے ہیں ان کے بارے میں یا دیکھتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں بھی جانتا ہے جو اس وقت موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی جو گزر چکی ہیں اور اب ان کا وجود کوئی نہیں، اور ان کے بارے میں بھی جو ابھی وجود میں آئیں گی، ممکن ہو یا محال ہو. ممکن کا اپوزٹ محال. محال تو امپاسبل. اللہ نے ان سب کا علمی طور پر احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں جانتا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا اور جو ہو رہا ہے یا ہوگا، اور جو نہیں ہوا تو اگر وہ ہوتا تو وہ کیسا ہوتا. اللہ کا یہ فرمان اس کی دلیل ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور بے شک اللہ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے یقیناً احاطہ کر رکھا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. دوسرا مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. یعنی تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم، اور دوسرا یہ کہ وہ علم لکھا ہوا ہے، اٹس ریٹن، زبانی کلامی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، بے شک یہ ایک کتاب میں درج ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی اس علم کو لکھ کر محفوظ کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اب دیکھیں، اب تو انسان نے ایسے ہی آلات ایجاد کر لیے ہیں کہ انسان بولتا ہے اور وہ سافٹ ویئر لکھتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، جو کہ ہر چیز کا خود خالق ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ. اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا. اب یہ ہزار بھی کون سے ہیں یہ بھی اللہ کو پتا ہے، یعنی یہ سال کون سے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. جی یہی پڑھا، ابھی پڑھا. اچھا ٹھیک ہے، پھر تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں بھی پڑھا، تو مطلب یہ کہ تیرے رب کے نزدیک ایک دن 1,000 سال کے برابر ہے تم گنتے ہو، اور اگر وہ 1000 یعنی کہ دن 1000 سال کا ہے تو 50,000 پھر کتنے ہوں گے اللہ ہی کو پتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. ہم کہاں تھے؟ کہیں بھی نہیں تھے. تو ہم تو کوئی چیز نہیں ہے. کوئی تکبر غرور نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر. تیسرا مرتبہ، ہر کام اللہ کی مشیت پر منحصر ہے. مشیت یعنی شاء سے، شاء یشیء، چاہنا. جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا.
ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، یعنی پیغمبر بنا دیتا ہے یا کسی بھی کام کے لیے چن لیتا ہے. پھر ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی تمہارے ایک ہے تمہاری چاہت اور ایک ہے رب کی چاہت. تمہاری چاہت تب پوری ہوگی جب رب بھی چاہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت لیعزم فی الدعاء فإن اللہ صانع ما شاء لا مکرہ لہ. تم میں سے کوئی یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما. چاہیے کہ وہ یقین سے دعا مانگے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں. یعنی جس چیز کو ہم درست سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں اپنے لیے وہ مانگ لیں، پھر باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، وہ جو چاہے کرے. چوتھا مرتبہ اس بات پر ایمان کہ تمام کائنات اپنی ذات و صفات اور حرکات و اعمال کے ساتھ اللہ کی مخلوق ہے. دوبارہ اس جملے کو دیکھیں، تمام کائنات یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس کی ذات، اس کی صفات بھی. ذات اور صفت میں فرق ہے نا، اسم ذات اور اسم صفت پڑھا ہوا ہے نا. یعنی ایک ہوتی ہے چیز اور ایک ہوتی ہے اس کی ہاں خصوصیت یا اس کی کوالٹی، کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کا سائز کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور حرکات و اعمال، اب جو چڑیا بولتی ہے، اب چڑیا کی بھی کتنی قسمیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی آواز فرق ہے، ہر ایک کا بولنا فرق ہے، ہر ایک کا رنگ فرق ہے، تو اس کی حرکات جو ہیں، اڑنے کا طریقہ فرق ہے. ہمنگ برڈز کس طرح اڑتے ہیں اور دوسرے کس طرح اڑتے ہیں، اور کس کس رفتار سے، ان کی رفتار بھی فرق ہے. تو یہ ان کی حرکات جو ہیں یہ کس نے بنائی ہیں؟ یہ بھی اللہ نے متعین کی ہے کہ کون سا جانور کتنا پر سیکنڈ دوڑ سکتا ہے، اڑ سکتا ہے. اور اعمال یعنی کیا کیا کر رہے ہیں وہ، تو یہ بھی اللہ کی کریشن ہے. ٹھیک ہے، یعنی تمام کائنات کی ذات، صفات، حرکات، اعمال اللہ کی کریشن ہے. اللہ نے کریٹ کیا ان کو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. مخلوق کے افعال کے بارے میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے. ٹھیک ہے، کیا سمجھ نہیں آیا وہ سوال کریں. ہاں پوچھیے. مائک کھول لیجیے. کو لگتا کھل گیا. ہاں جی. آواز اونچی کریں. نہیں، کنٹرول روم سے. جی نور پھینک، نور یا مٹی؟ جی مٹی پھینکی نہیں بلکہ کٹھی کی. ہاں جی بالکل. پھر ہمارا کیا قصور؟ چلے ہاں یہ لے لیجیے، یہ لے لیجیے. تو آپ نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ شاید وہی مزاج آپ کے لیے اچھا ہو، رائٹ. لیکن میں جسٹ تھاٹ کہ اب کوئی بہت ہی سخت مزاج ہے اور وہ جی، تو اب اس کی آزمائش ہے. ٹھیک ہے نا، انسانوں کا امتحان مختلف طریقے سے ہوتا ہے نا. کسی کو اللہ نے دولت دے کے آزمایا اور کسی کو لے کر آزمایا، کسی کو سختی دے کے آزمایا اور کسی کو نرمی. اب جس کا سخت ہے اس کو تو اپنے اوپر بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھیما کیسے کرے اور اس سختی کو رائٹ پلیس پر استعمال کیسے کرے. اس کے پاس یہ جواز نہیں چونکہ میرا مزاج ہی ایسا ہے لہٰذا مجھے کھلی چھٹی ہے، میں جہاں جس کے ساتھ چاہوں سختی کروں. میں ہوں ایسا نہیں بھائی. آپ ٹھیک ہے، آپ ہم مانتے ہیں کہ آپ کے اندر سختی ہے، لیکن آپ اس کو چینلائز کریں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ کر کے آپ نے دکھانا ہے. ٹھیک ہے،
جی حالانکہ اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو. جی ہاں، اگر ہم نہیں جانیں گے کہ یہ ہمارا ایسا سبحان اللہ، بالکل. ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ جی، اور دوسروں کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ ہمارے اندر کیا ہے یا نہیں ہے. آج ہی میں صبح پڑھی تھی کچھ، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس کو سنت کا نہیں پتا نا، جو سنت کا علم نہیں رکھتا، وہ بدعت کو نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں اصل سنت کیا ہے. بدعت آئی کیوں؟ لوگوں نے خلا بھر لیا نا اپنی خواہشات سے دین بنا کے. جو اصل دین تھا وہ تو کتابوں میں بند رہا. اب میں سوچ رہی تھی کہ اس عقیدہ کی کتاب انشاءاللہ 200 صفحے آج ہو رہے ہیں، تو تھوڑا رہ گیا، باقی 100 صفحے رہ گئے، 1/3. تو کیوں نہ اس کے بعد میں دوبارہ حدیث پڑھاؤں نا انشاءاللہ تعالی. تو اس صفحہ میں نے ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، امام نووی کی ہے. تو وہ میں نے بہت سال پہلے ہشام کی پیدائش سے پہلے شروع کی تھی پڑھانی، اور پھر وہ رک گیا سلسلہ، تھوڑی سی باقی ہے. تو اگر آپ لوگ وہ کتاب لے لیں تو آپ شروع کا حصہ اگر بعد میں خود سے بھی پڑھ لیں، میرے آڈیو لیکچرز بھی موجود ہیں، لیکن جتنا حصہ باقی رہے اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں آپ کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر دوں. تو اگر آپ کے پاس کتاب ہوگی تو وہ آپ کو فائدہ دے گی، کیونکہ گھر میں ایک، چاہے نیٹ پہ ہو چاہے مرضی کہیں بھی، لیکن جو کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے کی بات ہے وہ کچھ اور ہی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں کتابیں یا نہیں. چیک کر لیجیے، اگر نہ ہو تو اویلیبل کر لیجیے. یعنی کوئی بھی طریقہ، یا پھر اتنا حصہ بنوائیے یا کچھ کیجیے تاکہ کتاب موجود ہو. تو جو ہی یہ ختم کرے ساتھ ہی رائٹ اوے اگلے دن سے انشاءاللہ. تو اس سے یہ ہے کہ جتنا اور پھر دیکھ کے حدیث پڑھ کے کلاس میں سامنے، اس کا ایک لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ ایک علم یقینی آتا چلا جاتا ہے نا. اور تو ویسے تو دارالسلام نے جو شائع کی ہے اس کا ترجمہ اور اس کی جو شرح ہے چھوٹی چھوٹی، وہ بھی بہت جب میں پڑھا رہی تھی آج سے 30 ایئرس قبل، تو اس وقت اس کی شرح اس طرح اویلیبل نہیں تھی. لیکن دارالسلام نے بہت اچھا کام کیا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے چھاپا ہے. میں چاہوں گی کہ اگر ہو تو وہی ورژن لیں، ورنہ اس کی بہت یعنی کہ دنیا کی کوئی اسلامک اسٹڈیز کا وہ نہیں ہے اس پروگرام کے جس میں یہ کتاب نہ شامل ہو. یعنی بہت عمدہ کتاب ہے. تو پھر اگر اچھی چھپائی والی لیں تو پڑھنے کو بھی دل چاہتا ہے. ایک دفعہ تھوڑی انویسٹمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، انسان اپنی خواہشات میں سے کسی چیز کی کمی کر لے. ایک دن کسی ریسٹورینٹ میں کھانا نہ کھائے اور اس کے بدلے میں ایک کتاب لے لے. صحیح کہہ رہی ہیں، اس کے بدلے میں ساری کلاس کے لیے کتاب. اچھا، مجھے تو یہ بات ویسے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف لوگ، ہر کوئی کہتا ہے آپ کو پتہ ہے گروسریز کتنی مہنگی ہو گئی، آپ کو پتہ ہے فلاں چیز کتنی مہنگی، ہر کوئی بول رہا ہے. دوسری طرف ریج وے پہ جا کے دیکھیں فوڈ کورٹ، کوئی یقین کرے گا کہ گروسری مہنگی ہے؟ تو میں نہیں کہتی کہ میں کسی کا بزنس خراب کرنا چاہتی ہوں یا کوئی میرا ایسی انٹینشن ہرگز نہیں، لیکن یہ رونا بھی ٹھیک نہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ رونا دھونا ٹھیک نہیں، یہ ناشکری میں آتا ہے. بس اللہ جس حال میں تو رکھے، بس تو ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنی جناب سے رزق دیتے رہنا. تو بہرحال جی ہاں بالکل. اور یہ اس پہ تو کافی بات بھی ہو چکی ہے کہ یہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا، یہ ایک طرح سے صدقہ ہے جو آپ اپنے اوپر خود کر رہے ہیں. جی آپ کیا کوشچن کچھ اور لوگوں کے ذہن میں کیا رہا تھا جو ہم نے سنا ہے تو کنفرم کرنا تھا. جی کنفرم. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے لیے مٹی لینے کے لیے فرشتے کو بھیجا، تو کیا وہ پہلے حضرت فرشتے کو بھیجا یہ لکھا ہوا تھا؟ یعنی کہ کسی ایک فرشتے کو سنا ہے ویڈیو میں. نہیں مجھے یاد نہیں کہ فرشتے کو دیکھیے، نہیں قرآن میں تو ہے بھی نہیں، یہ حدیث میں ہے. ایک مٹھی مٹی لی خود لی، یہ کیسے لی یہ نہیں آگے تو ہم یہ اپنے پاس سے لگا نہیں سکتے کہ فرشتہ گیا تھا لینے. ہاں جی، پھر یہ نہیں مٹی نے انکار کیا. لا حول ولا قوت. یہ انکار سے بات اس نے کہا کہ یہ فساد کریں گے، پھر وہ فرشتے نے نہیں لی، پھر آخر میں حضرت اسرائیل کو بھیجا. انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے میں لے کے ہی جاؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جان بھی تم ہی نکالو گے، اس کی ڈیوٹی لگائی. کچھ اس طرح کی اسٹوری ہوئی. وہی بات آ جاتی ہے کہ جب سنت کا علم نہیں ہوتا تو بدعت رواج پڑتا، جب علم نہیں ہوتا تو جہل ہوتا ہے، یعنی لا علمی ہوتی ہے تو پھر لوگ اس طرح کی کہانیاں روایات، اصل میں نا انسان کے نفسیات میں کہانی سننا اس کو پسند ہے. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ قصہ گو لوگوں نے، یہ ہماری تاریخ میں ہے ایک تاریخ پہلو، کہ انہوں نے من گھڑت کہانیاں بنا لی اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور واہ واہ کروانے کے لیے. عوام جاہل، اس کو کیا پتہ ہے کہیں لکھا ہے نہیں. اس لیے ہمیشہ کتاب لیں، اوتھینٹک کتاب لیں، ویریفائی کریں اور اس کے اوپر یقین کریں. ٹھیک ہے، چلیے. جی ریاض الصالحین سامنے ہو. جی فرمائی، آپ کیا کہہ رہی ہیں نا؟
آپ نے جب سے اسٹارٹ کیا نا پڑھانا یہ والا تو میں اپنے فیملی کے ساتھ ہسبینڈ بچوں کے ساتھ لے کے کیونکہ خود میں نے جو پہلے جب نالج نہیں تھا اور جو چیزیں بتا رہی تھی جیسے تھا کہ آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولا تو سامنے نور دیکھا رسول اللہ کو جی ہاں، اس طرح کی باتیں ہیں. جی ہاں تو وہ میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ آئی یو شیور دیٹ از نو مور رائٹ اس کو میں انویلڈ کر دوں صحیح میں نے بولا ایک دم کر دو اس کو اریز کرو صحیح پڑھ رہے ہیں کیونکہ میں پہلے اپنی روایتی بات کری کہ میں علم سے بولتی ہوں بالکل تو الحمدللہ چل رہا ہے میرا. انشاءاللہ. تقدیر کی حجت. اب مائک کھلا ہوا ہے، اس کو بند کرنا پڑے گا. ان مراتب کے مطابق تقدیر پر ایمان اس بات کے منافی نہیں کہ بندہ کو اپنے اختیاری افعال میں قدرت و مشیت حاصل ہے. یعنی بندے کو اپنے اختیاری، یعنی جو وہ کر سکتا ہے، اختیار میں اس میں اس کو قدرت ہے. یعنی یعنی اس کے منافی نہیں یہ بات کہ اللہ نے اوپر جو بنایا نا، کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، اللہ نے تو بنایا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اللہ نے درخت پیدا کیا، لیکن ہمیں اس درخت کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، اس کا سایہ لیں، اس کا آکسیجن لیں، اس کے پتے کو استعمال کریں مرنگا کے، اور اس کے پھولوں کا کچھ استعمال کریں، اور اس کے باقی چیزیں، وہ تو ہمارے پھر ہمیں اختیار دیا نا. یعنی تقدیر، یعنی اختیار اور تقدیر میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، رائٹ. عام طور پر گناہ کرنے کے لیے تقدیر کو حجت بنا لیا جاتا ہے. مثلا کسی غلط کام کرنے والے سے پوچھا جائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو وہ جواب دیتا ہے میرے مقدر میں ہی ایسا لکھا تھا. یہ بالکل بیکار جواب ہے. کیا وہ شخص جو تقدیر کو بہانہ بنا رہا ہے، اس نے برائی کے ارتکاب سے پہلے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لی تھی کہ برائی اس کا مقدر ہے لہٰذا وہ جا کے کر لے؟ نہیں، بلکہ اس نے یہ غلط کام اپنی خواہش نفس کی پیروی، فوری لذت کے حصول کے لیے کیا. نزول قرآن کے دور میں مشرک اس طرح کی حجت بازی کرتے اور کہتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. یعنی یہ دور اول سے لوگ یہ اس طرح کی باتیں کرتے آ رہے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکال لاؤ. یعنی شرک کرنے سے پہلے ہی کہاں سے معلوم ہو گیا کہ شرک کرنا تقدیر میں لکھا ہے؟ یا کیا ایمان کا تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ قسمت میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، منافقین نے بھی قدر پر اعتراض کیا. سورۃ آل عمران میں جہاں جنگ احد کے واقعات ہیں نا، تو انہوں نے کہا لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے. یہ مشرکین کا قول نہیں ہے بلکہ منافقین کا ہے، کیونکہ اوپر نیچے ساتھ ساتھ ہے تو غلط فہمی نہ ہو جائے. تو اگر تقدیر کسی کے لیے حجت ہوتی تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے جھٹلانے والوں کو عذاب نہ دیتا. سمجھ آئی میری بات؟ نہیں آئی؟ ابھی لکھنے میں مصروف ہے. یہ لکھا ہوا نہیں ہے نا، اس لیے سمجھا رہی ہوں آپ کو. یعنی اگر تقدیر کسی کے لیے حجت ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نہ ماننے والی قوموں کو، قوم عاد، سمود، قوم نوح کو عذاب کیوں دیتا؟ پھر بات یہ کہ ان کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ گناہ کریں گے، شرک کریں گے. تو جب اللہ نے لکھ دیا تو پھر اللہ نے سزا کیوں دی؟ تو لکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اختیار چھین لیا ان کا. ٹھیک ہے. کیا بولا تھا؟ یعنی اگر تقدیر کسی کے لیے حجت ہوتی تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے جھٹلانے والوں کو عذاب نہ دیتا. قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، قوم فرعون عذاب الہی سے ہلاک نہ ہوتی. اسی طرح جو حدیں توڑتے ہیں اور ان پر حد جاری ہوتی ہے، چوری کرنے والے کو کے اوپر یا زناکار یا دوسرے، تو ان پہ حد جاری نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ ان کی تقدیر میں لکھا تھا زنا، انہوں نے کر لیا. کیا واقعی تقدیر کی وجہ سے کیا یا انہوں نے اپنی خواہش نفس کی وجہ سے کیا؟ خواہش نفس کے پیچھے کیا. تو تقدیر کو حجت وہی بناتا ہے جو اپنی خواہش نفس پہ چلنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں تھے، پھر آپ نے ایک چیز لی اور اس سے زمین کو ریدنے لگے اور فرمایا تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت، جس کا جہنم کا ٹھکانہ یا جنت کا ٹھکانہ لکھا نہ جا چکا ہو. یعنی یہ کیا لکھا ہوا تھا؟ جو اللہ کا علم تھا اس کے مطابق لکھا ہوا بھی ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تو پھر ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ نہ کر لیں کہ جو لکھا ہے مل ہی جائے گا اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا عمل کرو. ہر شخص کو ان اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. جو شخص نیک لوگوں میں سے ہوگا اسے نیکوں کے عمل کی توفیق ملے گی، اور جو بدبخت لوگوں میں سے ہوگا اسے بدبختوں کے عمل کی توفیق ملے گی. چنانچہ ظاہری اسباب کو تقدیر کے تابع سمجھ کر ترک کرنا درست نہیں. جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جب بیماری کو دوا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے. ٹھیک.
ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ تقدیر کو اپنے قصوروں اور گناہوں کی حجت بنانے والے لوگ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو انہیں دوسری تمام چیزوں مثلا فقر، بیماری، بھوک، مال و دولت کا ضائع ہونا وغیرہ کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر راضی ہو جانا چاہیے. کوئی بھی مصیبت آئے تو راضی ہو جانا چاہیے. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ان باتوں کو لوگ تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے راضی نہیں ہوتے اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. بیماری ہے تو علاج کرتے ہیں، فقر ہے تو محنت کرتے ہیں، بھوک ہے تو کھانا کھاتے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا بھوک کے وقت کہ اگر اللہ منظور ہوا تو میری بھوک اٹھ جائے گی. جاب اگر چلا جائے تو وہ یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جاتا کہ تقدیر میں لکھا تقدیر میں لکھا تھا جاب چلی گئی اب میں دوبارہ کیا جاؤں گا. ٹھیک جی آپ کھڑی ہو جائے، بولیے کوئی بات نہیں. یہ تو جو معاملات میں پکڑنا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسی ڈسیزن ہے لائف میں جو ہمیں لینے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ آلریڈی لکھا ہے اللہ، فار ایگزامپل چوزنگ اے پارٹنر، جی اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہے کہ آپ کسی کی شادی میں ہے، بٹ یو ہیو ٹو چوائسز، تو اگر ایک آپ نے چوز کر لیا اور وہ اچھا نہیں لگتا، آپ چوز ہی وہی کریں گے جو اللہ کو پتا ہے کہ آپ کرنے والے ہیں. پھر یہ تقدیر ہوئی ہے. ایسا آپ کا اختیار تھا نا دونوں میں سے ایک کرنا، آپ کو تو نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے. آپ کریں اور اللہ آلریڈی نوز، ہی نیو. ٹھیک ہے نا، یعنی تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، اللہ کا وہ علم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لکھا ہوا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو مجبور کر دیا ہے. یعنی اللہ کو پہلے سے ہی پتا چل گیا کہ یہ بندہ اس کے سامنے دو رکھیں گے یہ اٹھائے گا. جیسے آپ اپنے بچے کے سامنے دو چیزیں کھانے کی دیتے ہیں تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے نا یہ اٹھائے گا اور اس میں سے بھی فلاں جگہ سے اٹھائے گا. آپ اندازہ کر لیتے ہیں. تقدیر ایک اندازہ کرنا ہے. تقدیر کا لفظی معنی کیا ہے؟ اندازہ کرنا. اچھا، کسی کام کی نسبت کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہوا؟ مثلا کوئی یہ کہے کہ ہم نے ملاقات کی ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اب ہم نے فلاں کام کیا یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. کیا خیر اور شر دونوں کاموں کے متعلق کہنا جائز ہے یا صرف شر کے کاموں میں ایسا کہنا جائز ہے؟ اگرچہ ہر کام اللہ کی مرضی اور مشیت کے تحت انجام پاتا ہے لیکن گناہ کر کے تقدیر پر حجت پکڑنا جائز نہیں. یعنی ہر چیز اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے لیکن گناہ کر کے اللہ کے ذمہ لگانا درست نہیں. ٹھیک ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا. یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. یعنی پہلے لوگوں نے بھی یہ بات یعنی جھٹلائی تھی. یعنی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پہلے لوگوں نے بھی یہ جھوٹ بولا تھا، یہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ بلیم. ویسے آپ دیکھیے کہ انسانوں کی اس رشت میں یہ بات بھی ہے کہ صرف اللہ پہ نہیں، اپنی ہر غلطی کا الزام کس کو دیتے ہیں؟ کسی اور کو دیتے ہیں. حتیٰ کہ اس معاملے میں اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے. خیر شوہر کی تو ویسے ہی شامت ہے، ساری خرابیوں کا موجب وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے پیاروں سے پیاروں کو بھی نہیں چھوڑتے. جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ کا دھیان فوراً دوسری طرف جاتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سبب ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ اصل سبب کون ہے. تو یہ کہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ سوری آئی واز رانگ، لیکن اس میں بڑی عظمت ہے. اس سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے بڑے بڑے ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، اس سے بڑے بڑے خراب رشتے واپس میں صحیح ہو جاتے ہیں. ہسبینڈ وائف جن کے درمیان طلاق بھی ایک ہو چکی ہو، اگر وہ ریکنسائل کرنا چاہیں تو دونوں اگر یہ کہیں سوری آئی واز رانگ، آئندہ سے میں ٹھیک رہوں گا، تو کیا ہوتا ہے؟ دل جڑ جاتے، پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے. کتنا مشکل ہے یہ لفظ، ایک لفظ ہے نا. ایگو ہماری، انسان اب نیچا نہیں دیکھنا چاہتے. کبر ہوتا ہے نا ایک طرح سے اندر، اس کے پیچھے بھی کبر ہے. شیطان کو بھی کبر نہیں مارا تھا نا کہ انا خیر منہ، میں دوسرے سے بہتر ہوں، اور پھر کہتے ہیں میری خودی، میری غیرت. جی ہاں، شیطان نے بھی اللہ کو بلیم کیا. زیادہ بات کرنے سے تو مائک لے لیجیے. جی ہاں، تو گناہ گار کے گناہ پر تقدیر سے حجت پکڑنے کے غلط ہونے پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے. یعنی اللہ نے کیوں بھیجے رسول؟ تاکہ لوگ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تقدیر سے حجت پکڑنے والوں سے کہیں گے کہ اگر آپ کے سامنے دو راستے ہوں، خیر اور شر، تو شر کا راستہ اختیار کرنے سے پہلے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے شر کا راستہ مقرر کر رکھا ہے؟ یعنی
ایک جیسے انہوں نے کہا نا کہ 2 پروپوزل ہیں اور اس میں سے انسان ایک سلیکٹ کر لیتا ہے، تو اس نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ تقدیر کو پہلے سے تو نہیں پڑھا ہوا کہ میں یہ سلیکٹ کروں گا، وہ تو اپنی چوائس سے سلیکٹ کرتا ہے نا، 2 میں سے ایک آپشن لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھا کام ہے اور ایک اچھا نہیں ہے، تو آپ جو اچھا نہیں ہے اس کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے لوح محفوظ پڑھ لی تھی کہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوا کہ آپ شر میں جائیں گے؟ نہیں نا، کیا ہے اصل میں وہ چوائس ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو اپنی چوائسیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان چوائسیز کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ علم کرے گا، علم کی کہ آپ کی چوائسیز صحیح ہیں یا نہیں۔ میں دین کے معاملات میں کہہ رہی ہوں، دنیا کے معاملات میں تو پھر آپ کی عقل، آپ کا تجربہ، آپ کی دوسروں کا مشورہ، کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر آپ کی کوئی چوائس بنتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض بچے ہوتے ہیں نا کسی خاص رشتے پہ بہت اصرار کرتے ہیں کہ وہ بس محبت ہو گئی ان کو، اور اب وہ محبت کا ایک ہی مقصد سمجھتے ہیں اور وہ شادی ہے، تو بس میری قسمت میں بس یہ لکھا، ان کی تقدیر پڑی ہوتی ہے نا کہ یہ میری ورنہ تو وہی کہیں میرے قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ میری یہی شادی کر دیں۔ جی 10 سال ہی کہتے ہیں کہ محبت کی عمر 18 ماہ ہے صرف، اس کے بعد وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اس پہ واقعی ریسرچ ہوئی ہے کہ وہ بس وائف ہسبینڈ کے طور پہ رہتے ہیں، وہ والی محبت تو نہیں رہتی نا جو مجھ سے پہلی سی محبت نا، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی ہائٹ پہ جا کر اس کی قسمت میں لکھا ہے اس نے نیچے آنا ہے، ڈکلائن ہے ہر چیز کا، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز کا آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا کہ آپ کوئی تفسیر سنتے ہیں، آپ کا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دوں گی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈکلائن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ اچھا پھر اگلی دفعہ، لیکن اگر آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے جائیں نا اور اللہ سے مدد مانگتے جائیں اور پہاڑ چڑھتے جائیں تو وہ کئی چیزوں کو آپ اچیو بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اس دنیا کا ایک نظام اس پہ چل رہا ہے کیونکہ خود اس دنیا کو زوال ہے، خود اس دنیا کو زوال ہے، لہٰذا یہاں کی ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ تو جو ہے ہمارے ہاتھ میں وہ بھی جانے والا ہے، اور جو نہیں ہے وہ آ گیا تو اس نے بھی جانا ہے۔ اچھا آج کا دن آپ کا زندگی کا بہت اچھا دن ہے مثلاً، تو اس نے بھی گزر جانا ہے، اس کے بعد سیڈنس آتی ہے نا جب یہ سوچتے ہیں نا، اور اگر آپ تکلیف میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس نے بھی گزر جانا ہے، کیونکہ چلتے وقت کو کوئی روک نہیں سکتا، روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا، لہٰذا غم نے بھی جانا ہے اور خوشی نے بھی جانا ہے، غم کے بعد خوشی بھی آتی ہے اور خوشی کے بعد غم بھی آتا ہے، لہٰذا کسی بھی چیز پر انسان کو بس اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں تجھ سے راضی، کیونکہ کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے اس دنیا میں، صرف پرماننٹ جو ہے نا وہ جنت میں ہے، یعنی وہ پرماننٹ ریزیڈنس ہے، یہاں سے تو سب جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے بعض اوقات لوگوں کو دنیا میں کتنا کچھ دیا ہوتا ہے اور کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ زیرو پہ آ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہاتھ میں رہتا، اس لیے کسی چیز کا تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس تو یہ، اس کے پاس کیا، یہ کیا سمجھتا اپنے آپ کو، میں تو اس کو جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتی، فلاں فلاں، یہ جملے میں نے اپنے کانوں سے سنے میں لوگوں کو کہتے ہوئے۔ بعض اوقات لوگ غصے میں آتے ہیں نا تو ہسبینڈ وائف کے خلاف، وائف ہسبینڈ کے خلاف، چھوٹی چھوٹی بات، اور پیچھے کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنی بڑائی کا احساس بھرا ہوا ہوتا ہے دل میں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میرے پاس مال اتنا ہے، میرے پیچھے بیکنگ اتنی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، وہ چیزیں اتنی دماغ خراب کیے ہوئی ہوتی ہیں کہ بیچارے کی تھوڑی سی بھی غلطی جو ہے نا وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے اور نقصان اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جی فرمائیں۔ کے دوران میں عادت پڑ جاتی ہے، کیا کہتے ہیں ہماری تو تقدیر ہی خراب ہے، ہماری تو تو یہ بھی غلط کہتے ہیں، یہ بھی گناہ میں آ جاتا ہے، یہ بھی گناہ میں آتا ہے۔ انہوں نے اپنی تقدیر پڑھی ہے، وہ اپنی حرکتوں پہ غور نہیں کرتے، اپنی چوائسز کو نہیں دیکھتے کہ ان کے ڈیسیژن غلط ہیں، اور ہر چیز میں بلیم، ناشکری میں۔ یہ بات انہیں سمجھ نہیں آج تک آئی ہوگی کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا آپ اللہ کو اللہ مانتے ہیں کہ وہ بڑا ہے؟ نمبر 2، سب سے پہلا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا کیا کروایا؟ الرحمن الرحیم ہے، تو اس سے آپ کسی ظلم کی توقع رکھیں گے؟ کسی اچھے انسان سے بھی آپ ظلم کی توقع نہیں رکھتے، کہا اللہ رب العالمین، کیسے؟ پیچھے دیجیے امرین کو مائک۔ جی استاذہ، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم اذن اور مرضی کو کمبائن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے، جیسے جادو کی ہم نے آیات پڑھی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے کہ جادو چل جائے، تو وہ اللہ کا اذن ہوتا ہے، لیکن اس کی مرضی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اذن اور مرضی رضا اور کو، مشیت دونوں میں فرق کرنا جی چاہیے۔ ان کو اگر ہم فرق کر لیں تو ہمیں تقدیر کے مسئلے میں کافی زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے۔ سیکنڈلی میں یہ بھی چیز سوچ رہی تھی کہ جیسے کیا یہ سوچنا ٹھیک ہے کہ جیسے ہم تقدیر میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم السابق ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے، اور ہم جو بھی ڈیسیجن لیں گے تو وہ تو ہمارے لیے لکھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہم نے بچپن میں ڈاکیومنٹریز یا موویز وغیرہ دیکھی ہوتی ہیں جس میں ٹائم مشین ہوتی ہے، اور ٹائم مشین
مشین میں وہ پیچھے زمانے میں چلے جاتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں, لیکن وہ جو پرسن اس کو اس وقت ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ہسٹری میں وہ چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا علم تو اتنا مکمل ہے کہ اس کو آگے کا بھی نظر آ سکتا ہے, اور وہ جو اس کا علم ہے وہ آگے کا دیکھ چکا ہے, اس کو سارا پتہ ہے. تو کیا اس طریقے سے اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو بھی یہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو وہ آلریڈی آلریڈی اس کو پتہ پتہ ہے؟ ہے. بالکل. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ تقدیر اللہ کا راز ہے, بندہ اس کو جان نہیں سکتا کہ اللہ نے اگر کوئی چیز کسی کے لیے لکھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا اختیار کے بھی لمٹس رکھی ہیں. یعنی جیسے اب یہ مائک کی رسی ہے نا, یہ تار ہے, تو اس نے کہاں تک جانا ہے, صرف اگلی 2 روز تک جا سکتا ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو اللہ نے ہمیں اختیار ضرور دیا ہے کہ وہاں تک چلا جائے, وہ لے لے, لیکن اس سے آگے اس نے نہیں جانا. وہ کیوں رکھی ہیں؟ کیونکہ جہاں کسی کی ہماری آزادی ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے. اگر ہم کسی ایک فرد کو بے مہار آزادی دے دی جائے تو وہ دوسروں کی آزادی چھین لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نظم اور ایک ڈسپلن میں رکھا ہے. اور کیوں رکھا ہے اس مائک کی مثلاً یہ تار اتنی کیوں لگائی گئی؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہاں تک بھی جانی چاہیے, پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی, یعنی کہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ مثلاً ہم پہلے 3G تھا, 5G آ گیا, آئی فون 4 تھا, 14 آ گیا, اب 16 کی تیاری ہے. تو اب آپ ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ پہلے دن ہی 16 بنا لیتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کو, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا نہیں, وہ جو منسوخ آیات کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں, اللہ کا نہیں, اللہ کا تو پتا تھا, اللہ کا تو پتا ہے, لیکن تم لوگوں کے لیے بھی تو سہنے کی بات ہے نا کہ کتنی چیز لے سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو کس کو کس چیز سے آزمانا چاہیے, کس چیز کو کس کو کیا دینا چاہیے, کس سے کیا لے لینا چاہیے, کس کو کہاں رکھنا چاہیے, سب اس کو پتا ہے. اس نے اپنے طریقے سے ہی سب کو اپنی پلیس پہ رکھا. کیا وہ الحکیم نہیں ہے؟ حکیم کون ہوتا ہے؟ جو حکمت سے کام لے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ یعنی صحیح جگہ اور صحیح وقت پر ڈیسیجن لے. تو اگر ہم اللہ کو الحکیم مانتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اللہ کو القدیر مانتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب مثلاً آپ اپنے کچن میں اپنی ہر چیز اپنی مرضی کے ساتھ رکھتی ہیں نا, تو آ کے آپ یہ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے, کیا جواب دیتے ہیں عام طور پہ آپ؟ مجھے پتا ہے کہاں رکھنا ہے, مجھے پتا ہے کہاں رکھنا ہے اس کو, یہی جواب ہوتا ہے. تو یہ میرا کام ہے, تمہارا کام نہیں ہے. میرا کام ہے, مجھے پتا ہے کہاں اس کو زیادہ سے, یا ہم کہتے ہیں تم اس معاملے میں دخل نہیں دو. ہم سیدھا جواب ہی نہیں دیتے, ہم ٹیڑھے جواب دیتے کیونکہ کسی نے ہماری ڈومین میں انٹری کر دی. تو کچھ چیزیں تو بس اللہ کے کرنے کی ہیں. ہم کون ہوتے ہیں دخل دینے والے کہ اللہ آپ نے یہ کو کر دیا, وہ فلاں کیوں کر دیا. اللہ سے ایسی باتیں اللہ کے ادب اور تعظیم کے خلاف ہے. یہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ کو علم ہے, تمہیں علم نہیں ہے. تو تقدیر تو اللہ کا علم ہے, اس کو پتا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے, کس کو کہاں لے جانا ہے. یعنی کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں نا, جب لوگوں کی اکثریت کو جو اللہ کو نہیں مانتے, تو آپ یقین کریں کہ میرا دل روتا ہے نا. پھر اس بات پہ شکر ادا کرتی کہ اللہ تیرا شکر تو نے مسلمان پیدا کر دیا بس, اور تو نے دین سے محبت دے دی بس, اس پہ بہت زیادہ شکر. میں کہتی ہوں اللہ یہ تیرے بندے ہیں نا, ان کو بھی چاہیے نا ہدایت, ان کو بھی چاہیے سب کچھ. آپ تو دے سکتے ہیں, آپ انہیں دے دیں. پھر اگلے لمحے خیال آتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے نا, اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے, کس کو دے, کس کو رسول بنائے, کس کو کس کام کے لیے چنے, اس کو زیادہ پتہ ہے. ہمیں نہیں پتا. ہم اعتراض نہیں کر سکتے, ہم اللہ کو ظالم نہیں کہہ سکتے. اس نے جہاں جس کو رکھا نا, جس کو جو دیا, ہمیں جس قابل رکھا, ہمیں جتنی لمٹس دی, وہ اللہ کو پتہ ہے. ہم اسی قابل تھے. بعض اوقات ہم اپنے لیے وہ مانگتے ہیں جس کے ہم اہل نہیں ہوتے. مانگے, کوئی نہیں, اجر مل جائے گا اللہ سے مانگنے کا. لیکن اگر اللہ نہیں دے رہا کچھ, میرے خیال ہے ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دعا ایسی ہوتی ہے جو مانگ کے سالوں سال مانگتے رہتے ہیں آپ, لیکن وہ پوری نہیں ہوتی. اور کچھ ایسی ہوتی ہیں چیزیں کہ آپ صرف سوچتے ہیں, مانگنے سے پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. اب یہ چیز مانگے بغیر مل گئی, اور یہ چیز مانگے بھی نہیں, کیا وجہ کیا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے نا. تو بندہ راضی اس وقت ہو جاتا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ کو پتہ ہے نا میں کس قابل ہوں اور کس قابل نہیں, اور تو مجھے کہاں کھڑا کرنا چاہتا ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے. تیرے ہر فیصلے میں خیر ہے, بیدک الخیر, انک علی کل شیء قدیر. میں نہیں کہتے اللہ تو کر نہیں سکتا, انک علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز کر سکتا ہے, لیکن شاید ابھی میرے لیے وہ چیز درست نہیں. بعض اوقات ہم اپنے پاسٹ پہ غور کرتے ہیں تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے ماضی میں, وہ اس وقت ہمیں وہ چیز مل جاتی تو ہم کہیں اور ہوتے, کچھ اور کر رہے ہوتے, اور وہ ہمارے لیے ٹھیک نہ ہوتا.
بہرحال اللہ ہی جانتا ہے، رب دیا رب جانے، وہ پنجابی میں کہتا ہے نا، کتنے چھوٹے چھوٹے محاورے ہیں لیکن کتنے بڑے بڑے فلسفے ان میں سموئے ہوئے ہیں. جی آپ کیا کہہ رہے جب بڑا سمجھتا ہے نا تب اللہ ہیں؟ تعالیٰ جی ہاں، جب انسان اپنی عقل کو اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت سے بڑا سمجھتا ہے تو پھر ایسے اعتراض کرتا ہے. جی مائک لے لیجیے تاکہ سب سے شیئر ہو جائے. کافی سال پہلے ایک بات سنی تھی، تو اس میں ایسے ہی تھا کہ کوئی بزرگ چاہ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ تالاب میں بہت سے لڑکے ہیں وہ نہا رہے ہیں، بچے اور ایک ایج کے، تو اسی ہمیں ان کا جو تھا وہ باہر بیٹھا، اس کی ٹانگیں نہیں تھیں، وہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ تو معذور ہے، تو یہ بھی اس کا بھی دل چاہتا ہے تو اس کو بھی ٹانگیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور یعنی کہ اس کو بھی ٹانگیں مل گئی. وہ تالاب میں گیا، اس نے سب کو اتنی ایک کو لگائی ادھر ایک کو لگائی کہ میں نے اکیلے نے نہانا ہے، سب نکل جاؤ نا یہاں سے. وہ سب بیچارے روتے ہوئے نکل گئے اور اکیلا تالاب میں نہانا شروع ہو گیا نا. تو پھر انہوں نے بزرگ نے کہا کہ اللہ تو جس کو جس جگہ پہ رکھتا ہے تو وہی بہتر ہے، یہ وہیں ٹھیک تھا، تو اس کی قسمت میں اس کی تو یہ سب واپس بچے لے رونا لیں. شروع ہو گئے ہیں. تو خیر، اور دوسری انہوں نے بات کی تو اس میں ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی ہے کہ جب 4 چیزیں اگر آپ چوز کرنا چاہتے ہیں پارٹنر کو یا کچھ اس طرح، تو اس میں دولت کو لے لیں، حسن کو لے لیں، کچھ بھی، تو پھر اس وقت ہماری خواہش نفس جو ہے دولت حسن اس طرف جاتی ہے اور دین کی طرف نہیں جاتی. بالکل جس میں خوف خدا ہوگا کچھ نہ کچھ، تو باقی جو قسمت میں ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، تو جس میں خوف خدا ہوگا وہ کم سے کم اس بالکل. چیز کا لحاظ رکھے گا. چوتھا مرتبہ جو ہے جی دیکھیں، میں نے چڑیا کی مثال سے آپ کو بات سمجھائی ہے کہ ہر چڑیا کی آواز، ہر چڑیا سے مراد یہ کہ برڈز کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان میں سے ہر ایک کی آواز فرق ہوتی ہے نا، وہ کس نے بنائی ہے؟ تو ان کی حرکات سکنات کا خالق بھی اللہ ہے. اعمال یعنی اڑنا سکھایا ان کو، وہ کس نے سکھایا؟ اڑنا ایک عمل ہے نا. جیسے بولتے ہیں ہم کیا عمل کرتے ہیں؟ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چل رہے ہیں، یہ عمل ہے نا. چلنا بولنا عمل ہے نا. یہ کس نے سکھایا؟ علم الانسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو یہ بیان تخلیق ہے کس کی؟ اللہ کی. ٹھیک ہے، اب چوائس کس کی ہے؟ انسان کی، کہ اس بیان سے وہ اللہ کا ذکر کرے یا نافرمانی کرے. ٹھیک ہے، لیکن جو تخلیق ہے وہ اللہ ہی کی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو برے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ زبردستی کرواتا ہے، یہ مطلب نہیں اس سے نکلتا. ٹھیک ہے، اللہ نے تو ان کو قصور، دیکھیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحبدانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر بچہ فطرت یعنی دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ نے انسان کو عقل دی. کل میرے پاس اتنی پیاری ایک بچی آئی، وہ کسی نان مسلم فیملی سے تھی، تو آ کے کہنے لگی کہ میرے دل میں اللہ نے خیال ڈالا اور میرے دل میں سوال اٹھتا تھا کہ یہ اس چیز کو کیوں ایسے مانتے ہیں اور یہ اس چیز کو ایسے کیوں مانتے ہیں. تو جب میں ان سے پوچھتی تھی تو وہ ناراض ہوتے تھے کہ تم یہ سوال کیوں کرتی ہو، جو ہم کہتے ہیں جو ہمارے بڑے کرتے ہیں بس تم یہ کرو. یعنی ہر جو غلط طریقے پر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ تم خبردار جو یہ باتیں کرو، ہمارے باپ دادا کو بھی غلط تھے، بس ہم وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا. میں نے کہا ان کی تو بس یہ دلیل ہوتی ہے، اس سے آگے تو کوئی دلیل نہیں. تو اس پر پھر آپ دیکھیے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ یہ خیال ضرور ڈالتا ہے کہ کس نے پیدا کیا، وہ کون ہے، وہ کہاں. کچھ تجسس کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں اور پھر حق پا لیتے ہیں نہیں، اور اللہ سے مانگتے رہتے ہیں یا اللہ تو جو بھی ہے جہاں بھی ہے تو مجھے دکھا اپنا آپ، مجھے راہ دکھا، اور اللہ ان کو دکھاتا ہے. لیکن جو خواہشات سے اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو راستہ نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابو جہل کے لیے دعا نہیں مانگی تھی کہ اللہ اس کو یا عمر ان میں سے کسی کو تو یعنی مسلمان کرتے؟ حضرت عمر کے اندر عاجزی تھی، سختی تھی مگر عاجزی تھی، اللہ نے اسے قبول کر لیا. ابو جہل کے اندر تکبر تھا، علم بڑا تھا اس کے پاس، ابو الحکم کہتے تھے اس کو، ابو الحکم یعنی حکمت والا، بڑا سمجھدار تھا اپنے طور پر، لیڈر تھا، لیکن تکبر تھا. جب اس کا گردن اڑائی، وہ جو جن بچوں نے اس کو مارا تھا، تو جب اس کو گردن کاٹنے لگے تو اس نے کہا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب میری گردن رکھی جائے پتہ چلی سردار کا سارا ہے. مر کے بھی اس کا تکبر جو تھا نا وہ نہیں نکلا. تکبر ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ضد انا، تکبر ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ہدایت نہیں ملتی بندے کو. پھر ہدایت کے لیے کچھ دیکھیں نا، آپ نے کچھ بھرنا ہو تو اس کو جھکنا پڑتا ہے نا. یہ تکبر اور عاجزی دونوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا دونوں چیزیں، الہمہا فجورہا و تقواہا، اللہ نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. وہ فجور بھی یعنی نافرمانیاں اور یہ جتنی بھی خرابیاں،
اور پھر اس کے ساتھ تقوی بھی رکھا ہے. خیر و شر کی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو رستہ دکھا دیا، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے ناشکرا بنے. ٹھیک ہے. فلا انا ہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ. ہم نے دونوں رستے دکھائے ہیں، لیکن وہ مشکل گھاٹی عبور نہیں کرنا چاہتا، اس طرف نہیں گیا. آپ دیکھیں مثلا اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ اسکوائر ون جانا چاہتے ہیں، اب وہ کہ ہاں میں جانا چاہتا. اچھا ایک وہ پہلی دفعہ جا رہا ہے، آپ اس کو بتائیں گے کہ اگر آپ ڈنڈاری سے جائیں گے تو وہاں وہ لائن ڈالی جا رہی ہے اور ٹریفک بلاک ہوتی ہے اور رستہ بند بھی کیا ہوتا ہے انہوں نے، اور دوسرا جو ہے وہ کینیڈی سے آپ جا سکتے ہیں، تو آپ وہ سیدھا سیدھا آپ کو لے جائے گا فلاں جگہ پر. تو اب اس کے بعد آپ اس کو بتا دیتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے اچھا وہ کون سا لمبا رستہ اور کون سا چھوٹا ہے، تو کون سا اختیار کرے گا؟ چھوٹا. وہ اونٹاریو. ہمارا حال یہی ہے کہ ہمیں بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ آگے کچھ فیوریبل چیزیں نہیں ہیں، ہمیں اس کے مسئلہ کھڑا ہوگا ہمارے لیے، لیکن ہم چوائسیز اپنی خواہش سے بناتے ہیں، یعنی اپنی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی ہم چاہتے ہیں راتوں رات امیر ہو جائیں، راتوں رات یہ مسئلے حل ہو جائیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام کا ایک طریقہ ہے اور ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے، خیر اسی میں. ٹھیک ہے. تو دنیا یہ نہیں کہ صرف دین کے معاملے میں، دنیاوی امور میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. اصل میں یہ کہ ہمارے ساتھ ایک آزمائش لگی ہوئی ہے، ہمارا نفس، اور اس کی تربیت بڑی ضروری ہے. وہ آتا ہے نا کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا نا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور نفس خواہشات سے بھرا ہوا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس ایک چور لایا گیا نا، جس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا. یعنی عدالت نے فیصلہ کیا. چور نے کہا امیر المومنین ذرا ٹھہر جائیں، اللہ کی قسم میں نے قضاء و قدر کے مطابق، یعنی تقدیر کے مطابق چوری کی ہے. اچھا چلو مان لیا، بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری تقدیر میں تھا چوری کرنا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہم بھی تقدیر کے تحت ہی تمہارا ہاتھ کاٹ رہے ہیں. تو لوگ تقدیر کو بہانہ بنا کے، اسی طرح آپ مثلا کوئی شخص کسی کو مارنا شروع کر دے اور وہ چیخنے لگے، ہم کیا کہیں گے کہ مار کھانا تمہاری تقدیر میں، چیخنا چلانا تمہاری تقدیر میں، اس لیے مار کھاتے جاؤ، اور میرے لیے جائز ہے کہ میں تمہیں مارتا ہوں کیونکہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے. تو تقدیر کو بہانہ بنا کے ہم کیا نہ کریں، غلط راستے اختیار نہ کریں. جی تو انسان کو یعنی اس میں بیلنس رکھنا چاہیے نا. حضرت علی والی بات بڑی اچھی ہے، ایک قدم اٹھاؤ اٹھا لیا، دوسرا اٹھاؤ نہیں اٹھا سکتے. یعنی تمہیں آزادی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، لمیٹیشنز ہیں، اور تمہیں ہدایت بھی دی، پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، اندر بھی تمہارے خیر اور شر کی پہچان رکھ دی. اب اس ساری چیزوں کے بیچ میں دیکھا جائے گا تم کیا کرتے ہو، جو کرو گے اس کے مطابق ملے گا. ٹھیک، دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو. So we have a right to choose, but our choices should be under Allah's ihkam, بالکل and that is Quran. بالکل بالکل. 5 منٹ ہے، تھوڑا سا اور پڑھ لیں. ثواب اور عذاب. ایک یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ جب ہر پیش آنے والا واقعہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم ہے اور اللہ کی سنت بدل نہیں سکتی، تو پھر عذاب و ثواب کے کیا معنی ہے؟ یعنی ہر چیز لکھی ہے اور بندوں نے اس کے مطابق کر لی تو پھر سزا کیوں ملے گی؟ انسانی زندگی کے دو پہلو. اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، انسان خود مختار بھی ہے اور مجبور بھی. انسان ایک طرف آزاد اور خود مختار ہے تو دوسری طرف مجبور بھی. آزادی اور خود مختاری وہاں ہے جہاں وہ عقل کا استعمال کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے. ساتھ ہی اس کے پاس قوت آمادہ ہے تاکہ خیر اور شر میں سے جس پہ چاہے عمل کرے. ہر صاحب عقل انسان یہ جانتا ہے کہ نماز نیک کام ہے اور زنا برا کام ہے. اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو گھر سے نکل کر مسجد جائے یا بدکاری کے اڈے کی طرف چلا جائے. اسی طرح انسان اپنے ہاتھوں سے خیرات بھی دے سکتا ہے اور انہی ہاتھوں سے کسی کا ناحق مال کھا سکتا ہے. خیرات دینا نیکی اور ثواب کا باعث ہے، جبکہ کسی بے گناہ کا حق مارنا جرم اور باعث عذاب ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان آزادی اور خود مختاری کے باوجود مجبور ہے. مثلا انسان اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لا کر اچھا یا برا عمل کر سکتا ہے، مگر اپنے دل، دماغ یا معدے کے عضلات یعنی مسلز پر حکم نہیں چلا سکتا.
ایک ذہین طالب علم سبق ایک دفعہ پڑھ کے یاد کر لیتا ہے، جبکہ غبی یعنی بدو طالب علم دن رات پڑھ کر بھی یاد نہیں کر سکتا۔ ایک طالب علم کا گھر تو شکستہ یعنی ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس کا عالم باپ اسے پڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرا عالی شان گھر میں تو رہتا ہے، لیکن اس کا تند مزاج والد اسے پڑھنے میں مدد نہیں دیتا۔ اب نہ تو غبی طالب علم اپنے آپ کو ذہین بنا سکتا ہے، اور نہ دوسرا طالب علم اپنے والد کو بدل سکتا ہے۔ یہ ایسے امور ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی ناک خوبصورت بنا لے یا اپنا قد لمبا کر لے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور محض ہے، بلکہ وہ ان تمام معاملات میں جو انسانی طاقت کی حدود میں ہے آزاد اور خود مختار ہے۔ ٹھیک، تو مطلب یہ کہ آزادی بھی ہے اور پابندی بھی ہے۔ کچھ چیزوں میں ہمارا اختیار ہے، کچھ میں نہیں۔ ہماری پوچھ کس میں ہے؟ جس میں ہمارا اختیار ہے، اور جہاں اختیار نہیں وہاں پوچھ بھی نہیں۔ انسان کی مجبوری کی وجہ سے اس کے اختیار کی صفت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر انسان بعض حالات میں مجبور ہے تو اس سے اس کے اختیار کی نفی نہیں ہوتی۔ ثواب اور عذاب، چنانچہ ثواب اور عذاب انسان کے اختیار کے ساتھ وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے، ثواب اور عذاب اختیار کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر انسان سے اختیار چھین لیا جائے تو اسے سزا بھی نہیں ملے گی۔ جہاں اختیار نہیں وہاں حساب بھی نہیں، شکل و صورت کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی جرم پر مجبور کیا جائے اسے سزا نہیں دی جائے گی، اور صرف ان باتوں پر مواخذہ ہوگا جن کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے تو ثواب پاتا ہے، اور بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت اور برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور نہ کسی کی ذرہ برابر نیکی ضائع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اس کی عدالت میں عدل ہی حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ جہاں تک بندوں کے افعال کا معاملہ ہے تو اس میں مختلف فرقے وجود میں آئے، اس کانسیپٹ کو جو آپ نے ابھی بات کی تھی نا، اس میں سے ایک فرقہ ہے قدریہ۔ قدریہ نے تقدیر کو ثابت کرنے میں زیادتی کی ہے، اور انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ بندوں کے افعال میں اللہ تعالیٰ کو قدرت خلق حاصل ہے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ بندے کی کسی بھی کام میں اللہ کی قدرت نہیں رکھتا، بس صرف بندے کا اختیار ہے۔ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے اس طرح کا کوئی، حیوانات و جمادات ہیں تقدیر کے پابند۔ اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ تقدیر کے پابند ہے حیوانات و نباتات، مومن تو فقط ہے احکام الہی ہاں، کا۔ تقدیر کے پابند ہیں حیوانات و جمادات، مومن تو ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ ٹھیک ہے، تو یعنی باقی مخلوق پروگرامڈ ہے، اور انسان جو ہے وہ احکام الہی کے اوپر چلے گا۔ ایک فرقہ ہے جبریہ جہمیہ، انہوں نے تقدیر کو ثابت کرنے میں غلو کیا۔ انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ بندہ اپنے افعال کا ذمہ دار ہے، وہ کرنے اور نہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور کہا کہ در حقیقت کوئی بھی کام بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ بالکل ایک وہ ایکسٹریم ہے، ایک کہتا مجبور ہے اور ایک کہتا بالکل آزاد ہے، جبریہ۔ اور اس میں اصل بات کیا ہے کہ اللہ انسانوں کے افعال کا خالق ہے، اور وہی تمام چیزوں کو اپنی مشیت کے تحت پیدا کرتا ہے۔ یہ دونوں فرقے کیوں گمراہ ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خلق اور مخلوق، فعل اور مفعول، مشیت و محبت کے درمیان فرق نہیں کیا، مشیت اور رضا جو ابھی پیچھے بات ہوئی تھی۔ تیسرا ہے اہل سنہ والجماعہ، جو اصل درست رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اسی طرح وہ ان کے افعال کا بھی خالق ہے، اور بندے اپنے افعال کے حقیقی فاعل ہیں، یعنی بندے کرتے ہیں جن پر وہ قدرت اور مشیت رکھتے ہیں، مگر ان کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ ٹھیک ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ لہذا بندے کو اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، سونے جاگنے کا اختیار حاصل ہے۔ وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، وہ چلتا ہے پھرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، اور ان کاموں پر اس کو قدرت بھی حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی کنٹرول، یعنی بندوں کے پاس بھی کچھ کنٹرول ہے، اور ماسٹر کنٹرول اللہ کے پاس ہے، کہ چاہے تو وہ کسی بھی کام سے بندے کو روک دے۔ اس نے ساری کوشش کر لی، وہ پہنچنا چاہتا ہے، کوئی رکاوٹ ڈال دی، نہیں پہنچ سکا، کیونکہ کوئی چیز بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ حقیقی خالق وہی ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور جو تم عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ اس کی مشیت، اور ایک جملہ یہ یاد رکھنے کا ہے کہ اس کی مشیت حکمت کے تابع، وہ کیوں کسی چیز میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے اور کیوں کسی چیز کو کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں کیا بہتری ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے تقدیر کے بارے میں شرعی نقطہ نظر ایک نیا سا ٹاپک بنتا ہے، تو پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو فریش مائنڈ سے پھر پڑھ کے خلاصہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور بالکل صحیح سمجھنے کی توفیق دے جیسے وہ چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔